بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خوبصورت ملک جسے جنت نشان کہا جاتا ہے، محبتوں والا ملک ہے، جہاں سب محبتوں کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں۔ یہ ملک وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے برادران وطن کے ساتھ مل کر بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے، بالخصوص وہ نوجوان جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس ملک میں ایک تنظیم جس طرح میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے، بہت اچھالا جا رہا ہے، جس کا نام ISIS ہے۔ اسی نام سے یہ تنظیم مشہور بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ طے کریں کہ ISIS کا نظریہ کیا ہے، کن بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہوئی ہے۔ 3 سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے جوابات بھی۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ لگانا ہے، تحقیق کرنا ہے کہ یہ جماعت، بلکہ میں کہوں گا خونریز تحریک ہے۔ یہ تحریک پیدا کیسے ہوئی، پوری تحقیق کر لیں آپ۔ نیٹ پر بیٹھنے والے بچے جن کا تعلق ITBT سیکٹر سے ہے، وہ بچے، جو لوگ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، وہ بچے، آپ سے گزارش کرتا ہوں میں، دیکھیں کہ یہ خونریز تحریک کے جو بانی ہیں، فاؤنڈرز ہیں، یہودی، امریکہ، اسلام دشمن قوتوں نے اس تحریک کو جنم دیا، پہلا۔ دوسرا، دیکھیں کہ ISIS کا عمل کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی تھنکنگ کیا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں کو معاف کریں، برادران وطن سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ہم اپروچ ہو کر ہمارا دین، ہمارا اسلام ان کے سامنے پیش کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ISIS کو اگر آپ دیکھیں، معلوم کریں، تو آپ کا پتہ چلے گا ان کی فکر اور ان کا عمل کیا ہے۔ ان کی فکر یہ ہے، ان کے علاوہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، یا ان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، ان کے علاوہ جتنے مسالک ہیں، مثال کے طور پر شیعہ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ خوارج ISIS کے مین بنیادی جو حضرات ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ہم سب کافر ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو لوگ ہمیں کافر کہیں، مشرک کہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر ظلم کریں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں؟ پہلے اس کا ڈیفینیشن پوچھئے کہ جہاد کیا ہے، کس طرح ڈیفائن کیا ہے قرآن مجید نے، احادیث شریفہ میں۔ تو ان کی فکر، ان کی سوچ یہ ہے، ان کے علاوہ دنیا میں سب کافر ہیں، سب مشرک ہیں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ سوچیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کے پاس ہر کافر، ہر مشرک جہاں ملے، جس حال میں ملے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان بچے، یمن کا بچہ ہے، بہترین صلاحیتوں والا، جو ہمارے لیے اسلام کا بہت بڑا سرمایہ تھا، اس نوجوان بچے کو پنجرے میں بند کر کے پیٹرول ڈال کر اسے جلا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا کا مذہب یہ ہے، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کو ہم جلا نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ لا تعذب بعذاب اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے عذاب دیتے ہیں اس سے عذاب دینے کا بندے کو کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، تو ہم جہاں ملیں گے ہم کو قتل کریں گے۔ بچوں کو، ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ عورتیں اگر ملی تو ان کو باندیاں بنا دیے جائیں اور ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے چینلوں پر، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب میں یہ تصاویر بتاتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں ایک تاثر، ایک میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ٹیرر ہے، مسلمان ظالم ہے، مسلمان ظلم کرنے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو عام کریں کہ ہم لوگ ٹیرر نہیں ہیں،
ہم لوگ محبت والے ہیں، ہم لوگ امن والے ہیں، ہم لوگ آشتی والے ہیں۔ اسلام کا مذہب، اسلام کا معنی ہی یہ ہے جہاں سلامتی ملتی ہے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ یہ سلامتی والا مذہب ہے۔ مسلم کا معنی یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام عام کرنے والا۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس فرقے کا نام خوارج ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دنیا کے بدترین گروہ میں سے یہ بدترین جماعت ہے، ہر دور میں یہ جماعت پیدا ہوتی رہے گی، نمبر 1۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جہاں ملے، جیسے ملے، ان کو قتل کرو، ان کے بچوں کو قید کرو، ان کی عورتوں کو باندیاں بناؤ، ان کا جتنا مال ملتا ہے اسے لوٹ لو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہیں، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کے تعلق سے؟ تیسری بات، ان کے تمام فکر و عمل کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اللہ رب العزت کے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور جب ہم مسلمان ہیں تو ہم دیکھیں کیا ہمارے نبی نے کسی کو قتل کیا؟ کیا ہمارے نبی نے کسی بچوں کو قید کیا؟ کیا ہمارے نبی نے کسی عورتوں کو باندیا بنا کر اسے بیچا؟ ایسی کوئی تاریخ ہماری اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں بہت ادب کے ساتھ نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، بہت احتیاط برتیں، آنکھ بند کر کے عمل کر کے آپ وہاں جا کر یہ سوچنا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد مت کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بہت ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، اس وقت ہندوستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر بالکل مختصر وقفے میں عرض کر رہا ہوں، کرنٹ میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں ISIS کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑ کر جس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اوپر سے سازشیں ہو رہی ہیں، بحیثیت ہندوستانی، بحیثیت انڈین، بحیثیت بھارتی، ہم لوگ اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے محبت کر کے ہم بتائیں کہ ہمارا جینا اس ملک کے لیے ہے، ہمارا مرنا اس ملک کے لیے ہے۔ یہ پیغام جب تک ہمارے برادران وطن کے پاس نہیں پہنچے گا، اس ملک میں اگر پوری عزتوں کے ساتھ مسلمان اگر جینا چاہتا ہے، ایک طریقہ ہے خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنا لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔